أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 13 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع کے اندر بالخصوص طلاق کے بارے میں احکامات نازل ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ہمیں طلاق کے بارے میں کون کون سے احکامات معرفت نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان، یعنی کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ طلاق جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی کہ آپ نے طلاق 2 مرتبہ دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 دفعہ کہہ دیں گے، 4 دفعہ کہہ دیں گے، 10 دفعہ کہہ دیں، اور وہ طلاق نہیں ہوتی ہے، وہ طلاق ایک ہی دفعہ کنسیڈر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اکثر اوقات ایسے کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے ایک ہی دفعہ بیٹھ کے اپنے سر سے اس کو اتارنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو طلاق دے کر اسی وقت اس عورت سے چھٹکارا حاصل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑی واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیا ہے کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ الطلاق مرتان، یعنی کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اگر تو ایسا ہوتا کہ آپ ایک ہی مجلس کے اندر 2 مرتبہ طلاق دے دیتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس جگہ پر اس لفظ پر طلقتان استعمال ہوتا، یعنی کہ یہ جو طلاق ہے اس کا لفظ 2 تسنیہ میں تبدیل ہوتا۔ طلاق کا لفظ ایک ہی دفعہ استعمال ہوا، اس کی جو مرتبہ ہے وہ مرتانی، اس کو تسنیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طلاق بیسیکلی 2 الگ الگ بار ہے، یعنی کہ 2 الگ الگ مجلسوں میں ایک مرتبہ حیض پورا ہونے کے بعد پھر دوسری دفعہ پھر اس عورت کو طلاق دی جائے تو طلاق الگ الگ ٹائم پر 2 مرتبہ الگ الگ ٹائم پر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بارے میں بڑے اختلافات ہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ طلاق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا کہ طلاق 2 مرتبہ یعنی کہ الگ الگ مجالس میں ہوتی ہے، اور جو باقی اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے طلاق دے دی تو وہ طلاق 3 دفعہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کے بعد آپ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب پھر تم طلاق دینے کے بعد 2 مرتبہ دینے کے بعد تم کیا کرو کہ تم اپنی بیوی کو چاہو تو اپنی اس بیوی کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کو روک لو، اور پھر اس کو اگر نہیں روکنا چاہتے ہیں تو اس کو بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ احسان سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر کوئی بہتان، کوئی ایسی باتیں نہ لگاؤ کہ جس سے تم یہ ثابت کرنا چاہو کہ وہ عورت کسی بھی مرد کے لیے اچھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی طلاق دی جاتی ہے تو عورت کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور ہم لوگ اکثر اوقات اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی عورت کو تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں شاید جس نے کھلا لی ہو، یہ سوچ کر کہ عورت نے اس لیے وہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر سکی کیونکہ اس کے سسرال والے اچھے نہیں تھے، جبکہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے 100% خرابی اس عورت میں تھی کہ مرد اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مرد گزارا کر سکتا ہے عورت کے ساتھ تو عورت اچھی ہے، اور اگر مرد گزارا نہیں کر سکتا عورت کے ساتھ تو عورت بری ہے۔ کیونکہ بڑا کھلا تضاد ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جس کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس طلاق کے بعد اس طلاق تک آپ رجوع کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور اگر وہ طلاق ہو جائے اس کے بعد اپنی بیوی سے آپ رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو بھلے طریقے سے یا تو پھر چاہیں تو روک لیں، یا تو پھر چاہیں اپنی بیوی کو احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں۔ تیسری طلاق ہونے کے بعد آپ اپنی بیوی سے کوئی رجوع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور تیسری مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ہوتا کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق اور رجوع غیر محدود تھا،
کہ وہ جتنا چاہیں طلاق دے دے، جتنا مرضی چاہیں وہ طلاق دے دے کر کے واپس اپنی بیویوں کو واپس تیار رکھے. تو جس سے عورتوں پر یہ بڑا سخت ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح سے اسے نہ بساتا تھا اور نہ ہی وہ اس کو آزاد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا. ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جدائی کا حکم دے دیا ہوتا تو اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کہ اگر وہ پہلی دفعہ ہی طلاق کے بعد، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد مرد کو اتنی عقل اور سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بیوی کو واپس لے آتا ہے اپنے گھر پر. ٹھیک ہے. اب اگر تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر تو یہ ایک ہی دفعہ کے لیے ہوتا تو طلقتان ہی ہوتا تو مرتان ہی نہ ہوتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ وقتوں میں طلاق کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ الگ الگ وقتوں میں اپنی بیویوں کو طلاق دیجیے. تو اس لیے جب تین طلاقیں ہو جاتی ہیں تو وہ طلاق جو ہوتی ہے وہ غیر رجعی ہو جاتی ہے کہ آپ اب رجوع نہیں کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو وہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں، یعنی کہ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاق 3 دفعہ کی واقع نہیں ہوتی. اس وقت تک اپنا وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. آگے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر تم اس کو روکنا چاہو تو روک سکتے ہو، اور اگر تم اس کو رخصت کرنا چاہو تو تم اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر سکتے ہو. اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. کہ جو چیزیں تم نے اپنی بیویوں کو دے دی ہیں طلاق دینے کے بعد ان سے وہ چیزیں واپس چھین نہ لو. کیا ہوتا ہے کہ ہم ان سے بیویوں سے ان کا زیور بھی واپس چھین لیتے ہیں، ان کو جو چیزیں دی ہوتی ہیں ہم سب کچھ واپس چھین لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھیننے سے منع فرمایا ہے کہ جو چیزیں تم نے اپنی بیویوں کو دے دی ہیں ان کو ان سے واپس نہ چھین لو، اور تم اس چیز کے لیے خوف رکھو اس چیز کا. اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو اب تم نے اپنی بیوی کو دی ہیں، کیونکہ وہ طلاق تم نے دی ہے، عورت نے تم سے طلاق نہیں لی ہے، تمہارا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے، اس صورت میں تم اپنی بیوی سے وہ چیزیں واپس مت چھینو. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جو ہمیں بیان فرما رہے ہیں وہ کیا بیان فرما رہے ہیں اگلی آیت یہاں پر، اسی آیت کے اگلے حصے میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اب یہاں پر خلا کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں، یعنی کہ مرد اور عورت ان دونوں کو یہ خوف ہو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ دونوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، یعنی کہ کچھ دے کر وہ کیا کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ. فی مفتدت کی جو ہے یہ جو فدیہ دینا ہے یہ عورت کا فدیہ دینا ہے کہ عورت اگر چاہے تو وہ کچھ فدیہ دے کر اپنی رہائی حاصل کر سکتی ہے، وہ خلا لے سکتی ہے. اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس کے خلا لینے کی وجہ سے عورت کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے، اور عورت کو ساری تحائف جو اس کے شوہر نے دیے ہوتے ہیں اس کو واپس کرنے پڑتے ہیں. طلاق کی صورت میں نہ تو حق مہر واپس ہوتا ہے اور نہ ہی شوہر کے تمام گفٹس واپس لیے جاتے ہیں. لیکن خلا لینے کی صورت میں عورت کو فدیہ دینا پڑتا ہے، یعنی کہ اپنا حق مہر واپس لوٹانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کو گفٹ جو بھی ملے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو واپس لوٹانے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، خبردار رہو ان سے آگے مت بڑھنا. فلا تعتدوها تم اس سے سرکشی مت اختیار کرنا، ان سے آگے مت بڑھنا. ومن يتعد حدود اللہ تو جو کوئی بھی تم میں سے اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں.
ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو عورتیں خلا لیتی ہیں، خلا لینے والی عورت کی عدت کا جو ٹائم ہے وہ 1 ماہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی عدت کا وقت جو ہے وہ 3 ماہ ہے، اور جو عورتیں خلا لیتی ہیں ان کی عدت کا وقت جو ہے وہ 1 ماہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر اس عورت کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اس پہلے والے شوہر کے پر حلال اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حلالہ نہ کر لے، اس کو حلال نہ کر لے۔ کیسے حلال نہ کر لے اس شوہر کو؟ ایسے کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عادتاً یعنی کہ نیتاً ایسا کسی اور سے نکاح کر کے پھر اسے طلاق لے، اگر وہ ایسا کرے گی تو یہ حرام ہے۔ ایسے بہت سے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ مولوی حضرات حلالہ کرنے کے لیے عورتوں سے خود نکاح کرتے ہیں، اور نکاح کر کر وہ پھر اس کو طلاق دے کر پہلے شوہر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے میری اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا، ان کے بہت قریب میں یہ معاملہ درپیش آیا تھا، اور یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، وہ زنا ہوتا ہے، وہ زنا ہے، ایسے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ ان کی طلاق دے یعنی کہ وہ اس کا جو شوہر ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، وہ اس عورت کو یعنی کہ اس عورت کو طلاق دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر نہیں ہے ان دونوں پر کوئی گناہ، کن دونوں پر؟ یہ جو اس کا پہلا والا شوہر ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے واپس آ کر نکاح کر لے، این یتراجعا، کہ وہ رجوع کرے اپنی بیوی سے، ان ظنّا ان یقیما، لیکن اگر تو ان کو یہ یقین ہو، وہ یہ بات جانتے ہوں کہ وہ اس وقت دوبارہ نکاح کرنے کے بعد اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اب اللہ کے حدود کو قائم کریں گے تو پھر وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اگر وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے تو پھر ان کو واپس نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حدود کو واضح طور پر تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سب لوگ بہترین طریقے سے اس کو جان لو۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی، اگلی آیت لاسٹ آیت ہے، ہاں جی لاسٹ آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم میں سے عورتیں جو ہیں جب تم ان کو طلاق دے دو، جب وہ طلاق ان کو ہو جائے تو وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح سے بساؤ، یا تو پھر تم ان کو بسا لو، فَبَلَغْنَا، وہ پہنچ جائیں اپنی عدت اجالہن، اپنی مدت کو یعنی کہ طلاق کی مدت کو مکمل کرنے پر وہ پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم ان کو روک لو بھلے طریقے سے، یعنی کہ ان کو اچھی طریقے سے تم ان کو روک لو، یا پھر تم ان کو اچھی طریقے سے سرحوہن، ان کو رخصت کر دو، ان کو الگ کر دو، چھوڑ دو ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کو تکلیف دینے کے لیے مت روکنا، کہ تم سرکشی کرو گے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کو تکلیفیں پہنچاؤ گے، ان کو ایذا پہنچاؤ گے، اور ان کو ان سے سارے بدلے واپس کرو گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو ہرگز ہرگز مت روکنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تو تم میں سے ایسا ہے جس نے ایسا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے ہی جان پر ظلم کیا، اس نے اس عورت پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تو اللہ کی ان آیات کا مذاق نہ بناؤ، کہ تم کبھی چاہو تو بیویوں کو روک لو، کبھی چاہو تو ان کو الگ کر دو، جیسے تمہارا دل چاہے تو تم ایسے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کتاب میں نازل کیا ہے، اور جو نصیحتیں اور حکمت کی دانائی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دی ہیں، ان ساری کی ساری باتوں پر تم عمل کرو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور تم سب کے سب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اچھا جی،
رکوع کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ جی رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. اچھا کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اگر ابھی میٹنگ کلوز ہو گئی تو آپ لوگ گروپ میں بھی کوشچن کر سکتے ہیں.